بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کچھ شخصیات ایسی ہیں جو نہایت محترم شخصیات ہوتی ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا منتخب کیا ہوتا ہے اور ایسا چنا ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ انہی مقدس شخصیات میں سے عظیم شخصیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی شخصیات ہیں کہ جن کے راضی ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اعلان فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کے بارے میں آئے ہیں، ان کے احترام کے بارے میں آئے ہیں، ان کے فضائل کے بارے میں آئے ہیں، ان کے مناقب کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کرتا ہے، معاذ اللہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کے بارے میں وعید بھی آئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اور ایک روایت میں فرمایا، الفاظ یہ ہیں، ومن آذاہم فقط آذانی، کہ جس نے اذیت دی ان کو تو اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی، اور جس نے مجھے اذیت دی، فقط آذ اللہ، تو اس نے اللہ کو اذیت دی، ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سیاست کے اندر کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ سیاسی لوگ ہوا کرتے تھے پارٹیوں کے، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن اب یہ چیزیں کثرت کے ساتھ دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو بھی لایا جا رہا ہے، یعنی ان کی جو گستاخی کی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ تشبیہات دے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہے وہ کیا ہے، گستاخی کی جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کارکن نے جو ہے وہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی۔ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کون ہے؟ معلوم ہے، ہم صحابہ کرام کی سیرت سے واقف نہیں ہیں نا، ہمیں معلوم نہیں ہے کون صحابی کتنا بڑا ہے، کون سی صحابیہ کیا ہے، ان کا مقام ہے۔ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، اماں ہیں، مومنین کی ماں ہیں وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ تھیں، اگرچہ سوتیلی والدہ تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہوا؟ پھر یہ ساس کا رشتہ ہوا۔ اور کون تھیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، ان کی سگی والدہ تھیں، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حال ہی کے اندر دیکھیے ایک سیاسی کارکن نے کیا کیا، یعنی ان کی شان کے اندر گستاخی کی، اور گستاخی کرنے کے بعد یہ نہیں کہ معافی مانگ لی جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اعلان کر دیں، جس طرح جو ہے ٹویٹ آپ نے کیا اور گستاخی کی برملا، سب لوگوں نے اس کو دیکھا، تو اس کے بعد لوگوں نے متوجہ کیا کہ بھئی یہ غلط کیا، تو آپ نے فوراً ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، اور باوجود اس کے کہ متوجہ کرنے کے کہ معافی مانگ لی جائے، معافی نہیں مانگ رہے، بلکہ اس کی توجیہات پیش کر رہے ہیں کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ فیک جو ہے وہ آئی ڈیز کے ذریعے سے، حالانکہ ثبوت واضح بالکل موجود ہیں، تحقیق کرنے والے تحقیق کر رہے ہیں، ٹویٹ خود آنکھوں سے دیکھا گیا ہے کہ کیا ہے۔ تو اسی لیے خدا را سیاست کو سیاست کی حد تک رہنے دیا جائے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہنا درست نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، گالم گلوچ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو درمیان میں نہ لایا جائے۔